اب سے کوئی 3000 سال قبل کی بات ہے کہ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم پر عمالقہ قوم آباد تھی۔ یہ بڑی بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل اس قوم کا حال حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات میں گزر چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن شاہ 786۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قوم میں ایک ظالم و جابر حکمران گزرا ہے جس کا نام جالوت تھا۔ وہ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا۔ اس نے قوم یہود کو دعوت مبازرت دی تھی۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور ان کی آباد کاریوں پر بھی اپنا ناجائز تسلط جما لیا تھا۔ یہ ان کے نامی گرامی سرداروں کو یرغمال بنا کر لے گیا تھا اور پھر انہیں قید میں ڈال دیا تھا، جبکہ بقیہ بچی کچی قوم پر ظالم روا رکھے تھے اور ان پر خراج مقرر کر دیا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام کے دور نبوت میں بھی عمالقہ کی بربریت اور ظالمانہ کارروائیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل قوم یہود ان سے عاجز آ گئے اور اپنے نبی حضرت شمائیل سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی اذیتوں کا قلع کما کر دیں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم میں تفصیل سے موجود ہے۔ ترجمہ: کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب اپنے فیصلوں سے بدل گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قوم کے مطالبے پر حضرت شمائیل نے ان سے اتمام حجت کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے ہی کسی کو بادشاہ بنا دیجئے۔ اس بات کی تصدیق قرآن حکیم نے بھی کی ہے۔ ترجمہ: ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اطاعت و فرمانبرداری کی بجائے کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکمراں ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کہیں حکمراں کے حقدار تو ہم ہیں اور اس کے پاس مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ حکمراں کا جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی ہے۔ اس کا اہل سمجھ کر اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شمائیل کے ہم قوم لوگوں نے اس بات کو سن کر کہا، آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس نسل سے کوئی تاجدار بادشاہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ان میں کوئی بڑا نبی گزرا ہے۔ شمائیل نے جواب دیا، اس بات کو تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا خدا زیادہ جانتا ہے؟ کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے جس وقت اس کو تمہاری طرف بھیجا تھا تو وہ اس کے نسب سے آگاہ تھا؟ اس ویڈیو کا بقیہ حصہ آپ پارٹ 2 میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔